لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی کلاس فرما کے جملہ مومنین والمنات مسلمین مسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص وسیع حیدر ابن محب حیدر صاحب کے لیے بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حکم ہے یہاں سچوں کے ساتھ ہونے کا. اسی آیت کے ذیل میں مستقل اور مسلسل بہرحال آپ مجالس سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ جو ہماری گردن پر وجوب ہے اور واجب ہے اس کو آپ تک پہنچائیں، اس لیے کہ امام زمانہ جل تعالیٰ فرج و شریف کہ دور حکومت میں ہم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی حکومت ظاہری نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ظاہری حکومت آئے گی اور خدا ہم سب کو اتنی عمر عطا کرے کہ ایمان کے اس حکومت میں ہم سب لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا. صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے اور خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے ہے. یا ایھا الذین کی تفسیر میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ان سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور تقوی کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ نے ان صادقین کو حصار میں رکھا ہے طہارت کے، طہارت کے حصار میں ان صادقین کو اللہ نے رکھا ہے. اس لیے پہلی شرط رکھی ایمان کی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک تم طاہر نہیں ہوگے. اس کے بعد کہا یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ تقوی بھی اختیار کرنا پڑے گا. تمہیں اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا بھی پڑے گا اور ہو جائے تو فوراً توبہ بھی کرنا پڑے گی. جب یہ صورتحال ہوگی تب تم جا کے صادقین کے ساتھ ہو پاؤ گے. جب صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے تب تمہارا ایمان ہی بچ جائے گا، تمہارا تقوی ہی بچ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کا ایمان گڑبڑ ہوا ہے، تقوی بگڑ گیا ہے، وہ صادقین کے ساتھ نہیں تھے تو ایسے ہو گئے ہیں. اگر صادقین کے ساتھ ہوتے تو جو صورتحال ہے وہ نہ ہوتی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. آج دیکھیے قرآن کو ایشو بنایا جا رہا ہے، خود خدا کو ایشو بنایا جا رہا ہے، خود رسول کو ایشو بنایا جا رہا ہے اور جیسی نازیبا باتیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور آج تک ایسی باتیں نہیں کی گئی ہیں یقین جانیں. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور تقوی نہیں تھا اور صادقین کے ساتھ بھی وہ نہیں تھا. لہٰذا اگر صادقین کے ساتھ ہوتا یقین جانے ایسی حرکتیں انجام نہ دیتا. دوسری چیز یہ ہے کہ
دیکھیں جو خدا رسول نے جو اپنی آخری وصیت ہے اور جو بہت زیادہ تاکید جس پہ کی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو غرقت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اطرت ہے، قرآن اور اطرت ہے، اور پھر رسول فرماتے دونوں سے تمہیں متمسک رہنا ہے، یعنی تمہیں دونوں کو پکڑ کے چلنا ہے، دونوں کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یعنی دونوں کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو تو رائج صحیح سے نہیں کیا، لیکن اہل بیت کو ہم نے رائج کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف ہم اہل بیت کو رائج کریں گے تب بھی ہمارا معاشرہ کہیں پہنچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق مل کر کے صحیح راستہ بیان کریں گے، ہے نہیں؟ چونکہ وہ قول خدا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور وہ اللہ کی حجت ہے، اور جب تک کتاب ہو اور اس کے استاد نہ ہو تو کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب کتاب ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو انسان ایسی ایسی حرکتیں کرے گا کہ اللہ اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کہے گا کہ ایسا ہی ہے، رسول بھی ایسا ہی ہے یہاں، تو لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے کہ تم جو بھی چیز لو وہ معصوم سے لو۔ اگر تم نے غیر معصوم سے لی ہے تو رسول عجیب نظر آئے گا، اللہ بھی عجیب نظر آئے گا، لیکن اگر تم نے اللہ اور رسول کو معصوم سے لیا ہے تو یقین جانو ایسی توحید پائی جائے گی کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کا شیبہ نہیں ہوگا، اور ایسا رسول پایا جائے گا جو طہارت سے بھرا اور مملو نظر آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی اللہ علیہ۔ لہذا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قرآن ہے اس کے سلسلے میں بہت تاکید کی گئی ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور تم اگر چاہو اللہ سے گفتگو کرنا تو تم قرآن کھول کے بیٹھو اور قرآن کی تلاوت کرو جس سے تم اللہ سے گفتگو کر سکو۔ اچھا، یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے، ایکچولی یہ قرآن یہ ہماری مشکل ہے، یہ قرآن کی مشکل نہیں ہے، یہ ہماری مشکل ہے کہ ایسی صورت میں آیا جس سے ہم اس کو پڑھ سکیں۔ در حقیقت قرآن ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے کلام کرتی ہے۔ اصول کافی کی ایک روایت ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے پر۔ اصول کافی کی روایت میں بہت ہی خوبصورت سا ارشاد ہے، آپ دیکھیں کہ روایت میں آیا ہے کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو جب اللہ نے نازل کیا ہے تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی کہ پروردگارہ تو ہمیں کہاں نازل کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے سورہ حمد نازل کیا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یقین جانیں، جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور جس کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے تو نماز باطل ہے۔ یہ سورہ حمد بہت با ارزش ہے، اور یہی سورہ حمد کے لیے روایت میں ہے کہ جب مولا متقیان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب السلام ہے نا، یعنی الحمدوں کی تفسیر کر رہے تھے، صرف لام ال کی تفسیر کر رہے تھے۔ الحمدوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الف ہے۔ جب الف کی تفسیر کر رہے تھے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ گھنٹوں نکل گئے، یعنی بہت وقت گزر گیا اور الف کی تفسیر ہی ہوتی چلی گئی۔ ہاں، یعنی آپ سوچیں اگر آپ کسی پوچھے الف کے معنی کیا ہے، الف کی تفسیر کیا ہے، تو ہم کہیں ہمیں الف کیا ہے، ایسے کھڑا کھڑا سا بنا ہوا ہے اسی کہتے ہیں الف۔ لیکن جب معصوم سے پوچھئے گا وہ قرآن صحیح بتائے گا، غیر معصوم سے پوچھئے گا تو قرآن صحیح نہیں بتائے گا۔ آج جو قرآن لیا گیا ہے، جو رسول لیا گیا ہے، وہ غیر معصوم سے لیا گیا ہے۔ اگر معصوم سے لیا گیا ہوتا تو صورتحال نہ ہوتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے پر۔ یہی سورہ حمد ہے، یہی سورہ حمد ہے کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ اگر جو شخص سورہ حمد کو 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ کسی مردہ پر پڑھ دے گا تو تعجب مت کرنا کہ وہ زندہ ہو جائے۔ ہاں، تعجب مت کرنا کہ زندہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے فوراً آپ کے ذہن میں بات آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم 70 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ
مردہ زندہ ہو جانا چاہیے، در حقیقت ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہوا بھی ہے، ایسا نہیں ہوا، نہیں ہے، ہم سے نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے خود ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی جب تک تم صادقین کے ساتھ کما حقہ نہیں ہوگے تب تک یہ سورہ حمد ویسی تفسیر نہیں کرے گا، ویسا اثر نہیں کرے گا. اور اگر صادقین کے ساتھ ہو گئے تو تعجب مت کرنا کہ ادھر سورہ حمد نکلا اور ادھر انسان شفا یاب ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے آغا ناراقی. بہت عظیم شخصیت گزری ہے آغا ناراقی کی. ان کا بیٹا بہت مریض ہو گیا، یعنی ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا بالکل کہ صاحب یہ بچ نہیں سکتا، اب جائیے. اب سوچئے اتنا بڑا عظیم شخصیت، اب بہرحال اب گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے، کیا ہوگا کیسے ہوگا. اتنے میں آغا ناراقی جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور اس گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو عجیب سے کپڑے سی پھٹے پرانے غریب سا تھا. اس نے کہا کہ جناب آپ کے بیٹے کی سنا بہت طبیعت خراب ہے. کہا ہاں بس دعا کرو. کہا ہم دیکھیے اس کے لیے سورہ حمد پڑھتے ہیں. آغا ناراقی کا لڑکا جس کی طبیعت خراب، جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، جب وہ نکلے تو اس ایک شخص نے جو کہتے نہیں بھائی کیا طبیعت کیسی ہے، خدا شفا دے، اور ہے بھی ضروری بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. تو اس نے کہا کہ جناب میں آپ کے بچے کے لیے سورہ حمد پڑھتا ہوں. اچھا یہاں پہ اگر ہم لوگ کسی کے لیے سورہ حمد پڑھ لیں تو وہ مارنے لگے گا کہ یہ سورہ حمد تو پڑھا جاتا ہے مردوں کے لیے پڑھا جاتا ہے نہیں، مخصوص کر دیا اسی سے. سورہ یاسین کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہم مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. در حقیقت یہ صحیح نہیں ہے. جو بھی چیز ہے وہ کلی ہے، وہ اصل کس کے لیے ہے؟ وہ زندگی کے لیے ہے، مردے کے لیے نہیں پڑھتے ہم لوگ، ہے نا. خطاب کبھی مردہ سے نہیں ہوتا، ہمارا خطاب ہمیشہ زندہ سے ہوتا ہے. اور من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، ہے نا. جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، مردہ نہیں ہوتا. وہ سب سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، جواب بھی دے رہا ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہوتا ہے، پی بھی رہا ہوتا ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کو سن نہیں پاتے. یہ اس کی مشکل نہیں ہے، ہماری مشکل ہے. تو وہ ملا اور کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے لیے سورہ حمد پڑھتا ہوں، اور اس نے سورہ حمد کی تلاوت کی. اب یہ جب جیسے ہی لوٹ کے اپنے گھر کے اوپر آئے تو دیکھا کیا کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اماں اسے کھانا کھلا رہی ہے. تعجب کرے وہ فوراً واپس آئے کہ دیکھیں یہ کون ہے کیا ہے. اور جیسے ہی آئے تو دیکھا کہ وہ چلا جا رہا تھا، فوراً اس کو روکا اور کہا بھیا یہ بتاؤ کہ تم نے سورہ حمد سے کیسے ٹھیک کر دیا؟ کہا کیوں نہ ٹھیک کرے کہ جس کے سر پر اس کے حجت کا ہاتھ ہو. جس کے سر پر حجت خدا کا ہاتھ ہو اور وہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا. ہاں یہ ہے سورہ حمد. یہ ہے جیسے شخص آیا، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، مولا نے ہاتھ لیا، اس کے بعد پھر کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا، دیکھا ہاتھ جڑ گیا اس کا. اب وہ پیچھے پڑ گیا کہ کیا کیا پڑھا آپ نے؟ کہا کچھ نہیں. جاؤ کہ نہیں مولا بتائیے کیا پڑھا آپ نے؟ کہا ارے کچھ نہیں پڑھا تم جاؤ. کر جب اس نے سار کیا تو مولا نے کہا سورہ حمد پڑھا. کہا اچھا. اب اس نے وہی ٹوٹے والے ہاتھ پہ جیسے سورہ حمد پڑھا تو جو جڑا ہاتھ تھا وہ ٹوٹ گیا، ہے نا. تو پتا چلا جناب والا کہ اگر انسان ولی خدا سے متصل ہے اور کونوا مع صادقین ہے تو وہ کر سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. دعوانے وقت میں بہت گنجائش نہیں، اس لیے کہ 10:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں 15 منٹ لیٹ بیٹھا ہوں. ابھی دوسری جگہ بھی ایک مجلس ہے. بہرحال انشاءاللہ بہرحال جتنی باتیں ہوں گی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو یہ سورہ حمد ہے کہ اللہ نے جب نازل کیا تو اس نے باقاعدہ ایک شکایت کی، ہے نا.
کیوں نازل کر رہا ہے پروردگار ہم کو؟ کہاں نازل کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں کے اوپر جو گناہگار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو معصیت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ ہاں، آیت الکرسی بڑی عظیم چیز ہے، یہ بہت تاکید ہے، ہر نماز واجب کے بعد اس کا پڑھنا بہت تاکید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ شہزادی کی تسبیح جتنی جلدی پڑھ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ ہمارے صحیح طریقے سے زبان سے نہیں نکلتا ہے، تو آیت الکرسی پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یقین جانے یہ وہ چیزیں ہیں جو سمادھان کرنے والی ہیں، سمادھان کو بگاڑنے والی نہیں ہیں۔ یہ کام کو سجانے والی ہیں، بگڑے ہوئے کام کو آسان اور بنانے والی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وقت نہیں ہوتا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن وقت نہیں ہوتا اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی 18ویں آیت ہے کہ جس میں ہوتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اس نے کہا کہ پروردگارا تو ہمیں کیسے لوگوں پر نازل کر رہا ہے؟ یہ لوگ تو مذنب ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ تیسری جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قل اللہ مالک الملک۔ یہ بھی آل عمران کی آیت ہے، 26ویں آیت ہے۔ یہ چار چیزیں جب اللہ نے نازل کی ہیں تو اس نے عرش الہی سے تمسک کیا، التجا کی، اے پروردگارا مجھے ایسے لوگوں پر نازل کر رہا ہے کہ جو معصیت کار ہیں، جو گناہ گار ہیں، اور ہم اچھا اب یہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا، یہ روایت ہے، یہ آیات باقاعدہ کلام کرتی ہیں، یہ بے جان نہیں ہیں۔ ہاں یعنی یہ حدیث اس بات کو متوجہ کراتی ہے کہ یہ آیتیں اللہ سے کلام کرتی ہیں، امام سے کلام کرتی ہیں۔ الگ بات ہے ہمارے سامنے کالا اکشر لکھا ہوا ہے نا، یہ ہمارے لیے یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری مشکل ہے، یہ قرآن کی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ باقاعدہ التجا کر رہا ہے، یعنی گفتگو کر رہا ہے اللہ سے کہ پروردگارہ مجھے ان لوگوں پر نازل کر رہا ہے۔ اب جو آگے کے فقرات ہیں وہ آپ کے توجہ کے، آپ کے اذہان کے حوالے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر۔ کہ کہتے ہیں اے ربی الی این تہبتنا الی اہل الخطایا والذنوب، اے پروردگارہ تو مجھے ایسے لوگوں پر نازل کر رہا ہے کہ جو گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، ایسے لوگوں پر نازل کر رہا ہے۔ اللہ کا جواب آیا کہ اہبتنا، یعنی تم لوگ نازل ہو جاؤ۔ کن کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہوں گے۔ کونوا مع صادقین، یہ یاد رکھیے گا، اسی لیے ہم نے آیت کا سرنامہ کلام جو قرار دیا ہے وہ کونوا مع صادقین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نازل ہو کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہوں گے وہ گناہگار و خطا کار نہیں ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو بھی گیا ہے تو فوراً توبہ کر کے اہل بیت کا توسل دے کر کے اللہ سے بخشش طلب کر لیں گے، اور پھر ویسا ہی ہو جائیں گے جیسا ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے پر۔ روایت کہتی ہے کہ جو یہ چاروں چیزیں ہر نماز واجب کے بعد پڑھتا ہے، اللہ 70 مرتبہ اس پر اپنی نظر خاص کرتا ہے۔ دیکھیے 70 مرتبہ، اچھا اللہ کی نظر خاص تو ہے ہی ہے، لیکن ایک خاص ہوتی ہے، ایک اخص ہوتی ہے۔ یعنی باپ کے لیے بیٹے سارے برابر ہیں، لیکن وہ بیٹا جو اپنے باپ کو زیادہ مان رہا ہو اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہر نماز واجب کے بعد ان چار چیزوں کو پڑھے گا، اللہ کی نظر خاص 70 مرتبہ ہو جاتی ہے، اور ہر نظر خاص کے اوپر اللہ 70 نیکیاں لکھتا ہے اور 70 گناہوں کو دور کرتا ہے۔
اب حساب لگائیے کہ 70 میں یہ 70 وہ 70 ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیے، کتنا فائدہ ہے ہمارا. دیکھیے یہ ہے قرآن، یہ قرآن ہے کہ جس سے ہم بہرحال آج بہت دور نظر آ رہے ہیں. ہمارے گھروں میں اس کی جو صحیح تلاوت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم سے تمسک نہیں کرتے، دن نکل جاتے ہیں، مہینے ہفتے نکل جاتے ہیں، مہینے نکل جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھ سے قرآن کھول نہیں پاتے. یہ خود ایک اللہ نے لگتا ہے توفیق کو سلب کر لیا ہے. نہیں عزیزو، جہاں ہم اہل بیت سے قریب ہوں وہیں ہمارا قرآن سے قریب ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی بھی ہم آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ کے پاس اہل بیت ہے تو آپ جنت پہنچ جائیں گے. اصلاً پھر یہ حدیث کو ہم کیا کریں گے جو صحیح اور مستند حدیث ہے کہ جس میں رسول فرما رہے ہیں کہ 2 گرہ چیزیں چھوڑ کے آ رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہیں، دونوں سے متمسک رہنا، دونوں سے متمسک رہنا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ قرآن کی کس طرح سے جو ہے وہ فضیلت اور کمالات کو بیان کیا ہے اہل بیت سلام نے. الگ بات ہے وقت نہیں رہ گیا انشاءاللہ. میں نے کوئی سوچا تھا کہ میں مزید کچھ زیادہ گفتگو کروں گا قرآن کے سلسلے سے، لیکن بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس سے اور مزید گفتگو کروں گا کہ خود قرآن کے سلسلے میں جو اہل بیت سلام نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے نا. اسی سلسلے میں اب جو بات آپ سے ہے وہ بہت مؤدبانہ گزارش ہے، بہت التماس ہے کہ تنزیل مکاتب میں پروگرام ہو رہا ہے 10، 11 اور 12 10، 11 اور 12 سیمینار رکھا گیا ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ انشاءاللہ آئیں گے اور وہ رسول قرآن کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. جو ابھی بہت آپ نے جو ملٹی میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کتنا زہر گھولا جا رہا ہے قرآن کے خلاف، خود رسول کے خلاف، اور کتنے مسلمان نام نہاد لوگ نکل کے آ گئے ہیں کہ نام تو ان کا مسلمان ہے لیکن وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نہایت ہی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں، بے بنیاد گفتگو کر رہے ہیں. یعنی کوئی ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے صحیح طریقے والا. لیکن اگر آپ خود دیکھیں تو بہرحال اسلام جو رائج ہوا ہے وہ نہ تلوار کے زور پر رائج ہوا ہے نہ پیسے کے زور پر رائج ہوا ہے، بلکہ اسلام رائج ہی ہوا ہے اخلاق کے طور پر. اب چونکہ جو اسلام لیا جاتا ہے، جو قرآن لیا جاتا ہے، جو رسول کو لیا جاتا ہے وہ غیر معصوم سے لیا جاتا ہے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی. لیکن یقین جانیں اگر ہم معصوم سے لیں گے تو پھر کبھی رسول ویسا نہیں نظر آئے گا جیسے مسلمان کہہ رہے ہیں، ہے نا. اسی کو ایشو بناتے ہیں مثلا کہ 6 سال کی ساتھ شادی کر لی، اب اس 6 سال کے لیے ہم نے رسول کے عزت کو پامال کرنا شروع کر دیا. تو ہم صحیح ایج بتائیں کہ کیا ہے تھی شادی کی، ہے نا، جو واقعی ایج لکھی ہے جس کو باقی مورخین نے بیان کیا ہے وہ ہم لکھیں. اب دیکھیں کہ 53 سال تک یا 50 سال کے درمیان رسول نے کوئی شادی نہیں کی، صرف ایک بیوی تھی. جبکہ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات نفسانی بڑھکی ہوئی تھی تو جوانی میں آدمی زیادہ شادیاں کرتا ہے، بڑھاپے میں تھوڑی کرتا ہے. اور پھر وہ بھی بیواؤں سے شادی کر لے. اچھا دوسری چیز دیکھیں یہ ہے کہ رسول ایک رول ماڈل ہیں، رسول ایک رول ماڈل ہے. یعنی آنے والے وقت میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کا سمادھان کیا ہونا چاہیے، اس کو کیسے حل کیا جائے، ہے نا. اب جیسے جناب زینب کے ساتھ جو شادی کی ہے وہ اللہ کے حکم سے شادی کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں آج بھی جیسے رائج ہے، جیسے ہمارے یہاں پڑوس میں بچہ چھوٹا رہتا ہے تب تک گھر آتا رہتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تب بھی کہتے ہیں ارے بچپن سے چلا آ رہا ہے کیا ہوا آنے دو. اس لیے کیا وہ محرم ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ محرم نہیں ہوا ہے. لیکن چونکہ ہمارے سماج میں یہ چیز رائج ہے کہ پڑوسی تھا بچپن سے آتا تھا تو آنے دو، نہیں، اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے یہ جوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، تب اس پر پردہ واجب ہے. اس زمانے میں بھی ایسی ہی فکر تھی کہ جو لوگ اپنے ایک بچے کو لے کے پالتے تھے تو اس کا ہی بھائی بیٹا سمجھا جاتا تھا. جناب زید کو جب رسول نے پالا تو لوگ کہنے لگے یہ رسول کا بیٹا ہو گیا. اور جب جناب زینب کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو پھر یہ ہوا کہ ان کی بہو بن گئی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ تو بیٹا تو ہے ہی نہیں،
ہے بیٹا ہی نہیں ہے. تو اس کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے, کیونکہ آج یہ چلن چلنا چاہتا کہ بھائی بیٹا بولا منہ بولا بیٹا ہے, لہٰذا اس کو بھی اس میں ارث دیا جائے اور اس کو بھی جو ہے تمام چیزیں دی جائیں. لہٰذا اسلام نے اس چیز کو کلیئر کیا, اور جب طلاق ہوئی ہے اور آپس میں جو ہے نہ اتفاقیاں پیدا ہو گئی, تب اللہ کا حکم ہوا کہ ان کے اندر جو خرافات بیٹھی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے رسول آپ شادی کیجئے. اچھا رسول شادی نہ کرتے تو آج وہ پرچلت ہوتا, آج وہ ہمارے زمانے میں وہ چل رہا ہوتا. تو اس چیز کو ختم کرنے کی, چونکہ رسول رول ماڈل ہے ہمارے لیے, رسول رول ماڈل ہے. اور کبھی نہیں اسلام کہتا ہے 4 شادیاں آپ ضرور کریے. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ عدل اور انصاف کر سکتے ہیں, ہے نا, دیکھیے قید لگا دی, عدل کر سکتے ہیں, انصاف کر سکتے ہیں, تب ہی کیجئے. اور یہاں آدمی ایک کے ساتھ عدل نہیں کر پاتا, کرتا ہے نہیں کر پاتا. جو رولز ہیں اسلامی کا, اگر دیکھیں کہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے, آپ مار نہیں سکتے, آپ جھڑک نہیں سکتے, آپ کسی چیز کی جو ہے وہ یعنی حکم نہیں دے سکتے کہ کیوں تم نے ہمارے کپڑے نہیں دھوئے, اور تم نے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلایا, اور تم نے گھر کی صفائی کیوں نہیں کی. یہ اسلامی رول ہے, کہہ نہیں سکتے. اس کو لوگ نہیں کہتے ہیں, اور اس چیز کو لوگ نے پکڑ رکھا ہے کہ اسلام میں 4 ہیں, 4 ہیں, 4 ہیں, ہے نا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اصل جو اسلام نے چیزوں کو پیش کیا ہے اس کو توڑ اور مروڑ کر کے پیش کیا گیا, اور وہ بھی اس لیے کیونکہ غیر معصوم سے جب بات کو لیا جاتا ہے تو صورتحال ایسا ہی ہوتی ہے. جب معصوم سے لوگے تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی کتنا خوبصورت ہے, کتنا پاکیزہ ہے, کتنا صاف و شفاف ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والی. لہذا ملٹی میڈیا پر اور یوٹیوب چینل وغیرہ دوسری چیزوں پر جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور جوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے. تو بہرحال التماس یہ ہے کہ وقت نکالیں, اللہ کے لیے وقت نکالیں, شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے وقت نکالیں, اور آپ اس کانفرنس میں شرکت کریں, اس میں شرکت کریں. دیکھیے اس میں بہرحال جو دلائل پیش کیے جائیں گے, قرآن سے ریلیٹڈ دلائل, اس میں پادری بھی ہیں, اس میں جو ہے وہ مہنت بھی ہیں, اس میں مہیشور بھی ہیں, جو بہرحال بڑے بڑے عہدیداران ہیں, پوپ وغیرہ, وہ سب ہے اس کے اندر, خود علماء حضرات بھی ہیں, تاکہ ایک تو قرآن ہماری سمجھ میں آئے, خود رسول کو جو بتایا گیا ہے غلط سلط وہ سمجھ میں آئے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ رسول یہ ہے. اور اپنے جو جوان لڑکے ہیں, ہے نا, جو بالغ بچے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ضرور لے جائیں, ضرور لے جائیں, یقین جانیں. یہ 3 دن بہت قیمتی ہیں, ہو سکتا ہے یہ اور مزید انشاءاللہ یہ کانفرنس اور آگے بڑھے, تاکہ ہم لوگ اسلام کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں, پیش کر سکیں. اور پھر وہی بات آتی ہے, اسلام کو صحیح طریقے سے جو پیش کیا جائے گا وہ صرف اور صرف اہل بیت کے اعتبار سے پیش کیا جا سکتا ہے, معصوم کے اعتبار سے پیش کیا جا سکتا ہے. غیر معصوم کبھی نہیں بتا سکتا کہ حقیقت کیا ہے, اس کی علت کیا ہے اور وجہ کیا ہے. لہذا تاکید ہے, آپ سے گزارش ہے پھر سے یہی کہ انشاءاللہ 10, 11 اور 12 طنز مکاتب میں تقریباً 2-2:30 بجے سے پروگرام ہے یہ, انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں, وقت ہے. ہاں چیزوں اب دیکھیے ایک مومن کے صالح ثواب کی مجلس ہے, کتنے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں. ہے وہ مومن جو انجمن, ماتم, نوحہ ہے مشغول رہتا ہے, اور ہم لوگ کی زندگی اصل یہی ہے. اگر آپ دیکھیں زندگی یہ امام حسین کا غم, ماتم, نوحہ, قرآن, کیونکہ اللہ نے زندگی دی وہ یہی دی ہے کہ تمہیں اطاعت کرنی ہے, تمہیں جو عمل کرنا ہے وہ قرآن و اہل بیت کے اعتبار سے عمل کرنا ہے. عزیزوں آج اس سال صاحب کی مجلس ہے, اور ہم اس امام حسین کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ہم سے کہی ہے. امام سجاد سے مولا حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا جب ہمارے شیعوں سے ملاقات کرنا تو انہیں ہمارا سلام کہہ دینا, اور جب ملاقات ہو کہنا شیعتی مائی شریف تم ما اذبین فذکرونی. اور جب ٹھنڈا پانی پینا, ہمارے شیعوں سے کہنا ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو ضرور یاد کر لینا. سخت ہے واقعاً بہت.
یہ الگ بات ہے ہم یاد کر پاتے نہیں یاد کر پاتے، لیکن اس کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ بہت عظیم ثواب ہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص پانی پینے کے بعد مولا حسین کی پیاس کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، آپ کو پیاسا شہید کیا گیا، اس کا ثواب یہ ہے کہ اس نے کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاسا آقا حسین کو پانی پلایا ہے۔ صرف یاد کرنے کا ثواب ہے، صرف یاد کرنے کا ثواب یہ ہے۔ اگر آپ پانی پلا رہے حسین کے لیے تو اللہ اکبر کتنا ثواب ہے، بہت تاکید ہے۔ حتیٰ کہا کہ اگر بڑے سے کہا گیا ہے پانی پلانے کے لیے تو بڑا جائے پانی پلائے اس کے لیے۔ یہاں یہ نہ سوچے کہ ہم بڑے ہیں اور چھوٹا ہم سے کہہ رہا پانی پلا دو، نہیں، بلکہ ثواب رکھا اللہ نے پانی پلانے میں، ہے نا۔ ایک وصیت یہ ہے شیعتی ماں ان شربتم ماء من فاذکرونی، اے میرے چہنے والو، اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور کہتے ہیں آج سمے تم بے غریبین او شہیدین فندبونی، اور جب کسی کے مرنے کی خبر سننا تو مجھ پر آنسو بہا لینا۔ میں کہوں گا آقا ارے وسیع حیدر صاحب کی مجلس ہو رہی ہے لیکن غم آپ کا بیان کیا جا رہا ہے، پیاس آپ کی یاد کی جا رہی ہے، قربانی آپ کی یاد کی جا رہی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی۔ آپ دیکھیں اتنے خطرناک ماحول میں، اتنے دکھ بھرے ماحول میں مولا حسین نے ہم کو یاد رکھا، کہا میرے شیعو ذکر کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے ارے میں اپنے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ اے میرے شیعو میرا بچہ اگر یہ پانی نہ دیتے تو یوں ہی مر جاتا، ان کو تیر چلانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن پانی نصیب نہ ہوا، تیرے سے شوبھا ننھا سا میرا بیٹا باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، خون کو لیا، آسمان کی طرح روانہ کر کے کہا اے پروردگارا یہ خون تیرے حوالے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ واقع محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما، اناس اپنی رحمت نازل فرما، معبود اناس و اس مجلس جو بھی محصل سے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، مرحوم کو اعلی علین میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ بحق محمد والے محمد صاحب خانہ تمام دلی حاجات قبول فرما، مشکلات کو دور فرما، رزق مادی و معنی اضافہ فرما، پروردگارہ حاضرین کی تمام دلی حاجات قبول فرما، مشکلات کو دور فرما، رزق مادی و معنی اضافہ فرما، پروردگارہ بحق محمد والے محمد ہم سب کو ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکے۔ معبود ہمارے معاشرے جہالت کو دور فرما دے، علم عمل اور شعور کی شمع کو منور فرما دے۔ پروردگارہ دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان رسول خدا کو اگر ہدایت ہو سکتی ان کی ہدایت فرما، نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد دعا میں دو امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اوانصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص صلاح فرما کے جملہ مومنین منات مسلم مسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص وسیع حیدر ابن محب حیدر صاحب کی رکوع اس سال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ Please like and subscribe our channel Dhanak Rang. Thank you.